تمام تعریف اللہ کے لیے. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں شکر بجا لاتا ہوں کہ میری ایک وائف کی جو ہے فرینڈ ہے، اس نے مجھے مکے سے تسبیح اور مسواک بھیجے ابھی عمرہ کر کے. تو اللہ کی جو شان ہے وہ چاروں طرف جاری. اللہ کا منادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنٹر مکے سے کیا، دنیا کے سنٹر سے. سائنٹسٹ ہو یا تم جو ہے انجینئر ہو یا تم جو ہے کمپیوٹر والے ہو، ڈال کے دیکھ لو، دنیا کے سنٹر میں مکہ ہے، وہاں سے ایک ہی آواز اٹھی تھی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب میں سورہ اخلاص کی تعریف میں، ارے نہ سمجھو، تم جو ڈیبیٹ کر رہے ہو وہ بہت بڑا نقصان ہے انسانیت کا، کیونکہ یہ باتیں بھول کر رہے ہو تم. انسان کے اندر ایمان جب تک نہیں آ سکتا انہیں حلال نہ کھائے. ایمان اس کا حلال اگر نہیں ہے تو ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور اس کو اصل باتیں سمجھنے کی اس کی جو ہے طاقت نکل جاتی ہے اس کے دماغ سے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ اول بسم اللہ آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سے ہی از دا ون گاڈ، گاڈ دا ایٹرنل، ہمیشہ سے ہے کہہ رہا ہو. وہ تعریف کیوں ہے کہ دنیا کے اندر 10 مذاہب آج بھی مشہور ہے جو انسان بنا چھان بین کیے اندھا بن کے وہ رہا، اور وہ مذہب اپنا رہا، وہ عبادت کر رہا، وہ پوجا کر رہا، پرستش کر رہا، وہ ورشپ کر رہا بنا جانے بوجھے. اور یہاں ایک منادی پوری دنیا میں قل هو اللہ احد کی چل رہی ہر سیکنڈ. اب 1435 سال سے اللہ بتا رہا میں اکیلا ہوں، اب تنہا ہے. ونس آف گاڈ اسلام میں ہے، اور کسی کے پاس ونس آف گاڈ نہیں ہے. ہندوازم میں بھی نہیں ہے، کرسچن میں بھی نہیں، کیونکہ ہے یہ 2 مذہب کمپٹیشن کے ہمارے. کیسے کمپٹیشن ہے؟ دیکھو، ہندوازم میں کتاب نہیں ہے خدا کی دیوی، اللہ کی دیوی، یعنی بھگوان کی دیوی، ایشور کی دیوی. وہ کسی نے دی، انسان نے دی، اور انسان کو انسان خدا سمجھا. وہ انسان اتنا سا چھوٹا سا ہے، جبکہ اتنی بڑی کائنات ہے. آسمان و زمین کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، جبکہ اس کے فرشتے کی جو ہے جبریل علیہ السلام کا خط جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ نہیں کر سکتے. تم چھوٹے بن کے نظر آؤ، مجھے تمہارا چہرہ دکھاؤ بولے. تو فرشتے اتنے بڑے بڑے اور انسان اتنا چھوٹا، اور اس کی عمر بھی چھوٹی بتایا گاڈ کی. اس میں دنیا میں آیا اور چلا گیا. اور کوئی کتاب خود سے کیوں نہیں دے گیا؟ اگر سے اس کا سسٹم ہوتا رام کا تو کتاب دیتا. رام کے معنی ہے غلط، رنگ، رانگ، اور رانگ آر سے رانگ غلط، آر سے رائٹ، اے فار اللہ آلمائٹی گاڈ. اب دیکھو قل هو اللہ احد، ہر سنگل سیکنڈ میں تم کو یہ منادی دی جا رہی، پڑھ رہے ہو. عقل والے اللہ کے سامنے کھڑ کے نماز میں بھی کہہ رہے ہو، اور ہمارے ڈیبیٹ کرنے والے یہ بات نہیں بتا سکتے کہ اگر کوئی اور دوسرا ہوتا سامنے ایک ہی خدا کے علاوہ تو سامنے آتا. وہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. کوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندوازم بولو یا بدھزم بولو یا جوئسزم بولو یا کرسچینٹی بولو یا تم جو ہے گرو نانک کا مذہب بولو، سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ صرف واحد خدا ہے، ونس آف گاڈ اونلی اسلام میں ہے. اس کی تعریف اللہ تعالیٰ خود قل هو اللہ احد میں کہہ رہا ہے. سمجھنے والے کے لیے قیامت تک بولا جائے گا. 1435 سال پہلے اللہ نے فرشتے کے ذریعے، جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ وحی ملی. آپ وہیں پر جو ہے اس کو حفظ کیا، پھر صحابہ میں گیا. اب پوری دنیا کے اندر جو سامنے اللہ کے ٹھہر کے جو نظر نہیں آنے والا ہے، جو ہمیشہ سے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قل هو اللہ احد، احد ہے، نظر نہیں آنے والا، ایک ہے، نظر نہیں آنے والا. یہ بڑا چیلنج چل رہا. دوسرا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. دیکھو، صلاح پڑھ لو، فلاح پالو. یہ منادی بھی 24 گھنٹے چل رہی. اور پھر اللہم صلی اللہ، درود بھیج رہے ہم پورے نبیوں پر. ہمارے پاس کسی کی کنجوسی نہیں، ہمارا کسی طرح سے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ 3 وقتوں میں جو ہے
دو مذہب جو یو ٹرن مان کے جوئشزم بن گیا، یو ٹرن مان کے کرسچینٹی بن گیا، تو ہے کیا اسلام کا سلسلہ وار سلسلہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تینوں ماننے والا مذہب اسلام. نقصان یہ درود پورا پیغمبر کو دیا جائے. اب دیکھو میری نظر میں گاندھی دنیا میں ہندوستان کو آزاد کرایا، اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں مر گئے، لیکن امن کا پیغام انہیں دیا بولتے. جبکہ خون ریزی اتنی ہوئی اس وقت میں، پھر بٹوارا ہوا، پاکستان چلے گا مسلمان، ہندو جو ہے ہندوستان میں گڑ گیا، وہ گڑا ہوا وہاں رہیں گا کیونکہ اسے باہر نہیں نکل سکا. ہندو گڑ کے وہاں جو گڑے میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو جو آزادی دلایا گاندھی، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے اس وقت معصوم. کتنی بڑی دنیا ایک ختم ہوگی انڈیا کی اس وقت. لیکن اس کا پیس کا پیغام اس کی اپنی ذات کو اللہ کے پاس نہیں دے گا فائدہ اس حساب سے، کیونکہ اللہ کا کنڈیشن ہے کہ اللہ کو مانو، سبمٹ کرو. سبمٹ کرنا ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی کہنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کنڈیشن ہے. گاندھی کے وقت میں بھی کنڈیشن تھا، میں نہیں بولا، نقصان میں رہے گا. اب اللہ تعالیٰ اگر سے جو ہے اب ایتھیس ہے، اس کو بھی بخش دے، جنت بھی دے دے، اس کی مرضی ہے وہ. لیکن کنڈیشن قرآن کے اعتبار سے اسلام کا قبول کرنا ضروری ہے. ڈکلیئر کرنا ہے، تم کو سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. عبادت کرنی ہے، نماز کمپلسری ہے، عبادت نماز صلاح. اب ہچکن ہے کرسٹوفر ہچکن ایک ایتھیس آدمی ہے امریکہ کے اندر. وہ ہندوازم کو کرسچینٹی کو، اسلام کو اور یہودیت کو بھی جو ہے وہ ڈیبیٹس میں جو ہے گالی گلوچ کیا، ہرٹ کرا. مرا کیسے؟ کینسر سے، اور مرنے سے پہلے پیا ہوا ہے شراب سگریٹ کا عادی. اب اس کو کیا سمجھ میں آئے گا خواہشات کے ساتھ جینے والے کو؟ اللہ تعالیٰ کرے میں نے میری اپنی جو اس کا علم ہے اللہ کا، اس میں سے 1% 18,000 مخلوقات کو یعنی جن و انس اور جو ہے شیاطین اور پھر دوسری مخلوق کو بانٹا بول رہا ہے. 1% اس میں سے کا ایک معمولی سوچنے والا جو آیا تھا اسی صدی میں، وہ کرسٹوفر ہچکن جو ہے اسی صدی میں آیا، اسی صدی میں مر گیا. اس کا جو ہے 2011 میں قصہ ختم ہو گیا. اس کے جو ہے ابھی بھی جو ہے کٹنگس آتے ہیں اسلام کے خلاف برا بولنا، کرسچینٹی کے برا بولنا، یہودیت کے، مگر انہیں یہ نہیں سوچا خل واللہ، کبھی یہ پوچھا ہی نہیں اس نے کہ میرا واقع بنانے والا کوئی، کیونکہ میرا باپ مجھے پیدا کیا. اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کا باپ انہیں جب تک ہوش والا نہیں ہوا اس وقت تک سنبھالا. اس کی ماں اور اس کی جو ہے والد نے اس کا دیکھ بھال کی، وہ نہیں سمجھ میں آیا. اسی طرح زندگی پوری دینے والا کیسے اس کو سنبھالا وہ نہیں سمجھ کے بغیر پوچھے دنیا سے چلا گیا، نقصان میں پڑا. میری نظر میں جو ہے گیتا اور قرآن پڑھنے والا عبد الکلام، میری نظر میں جو ہے وہ میری نظر میں وہ بذات ہے، میری نظر میں وہ بذات ہے. اس نے ہندوستان کو جو ہے مارو دنیا کے لوگوں کو بول کے جو ہے نیوکلیر بنا کے دیکھی. خصاب ہے انہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہندو، کیونکہ گلے میں توق ڈال دیا. سمم بکم امم فہم لا یرجعون، اللہ کہہ دیے سمم بکم وہم فہم لا یرجعون. بہرحال اس کو جو ہے گلے میں توق ڈال دیا اللہ تعالیٰ. کان سے اندھا ہے، کان سے بہرا ہے، اور عقل سے اندھا ہے، اور جو ہے گونگا ہے. جب وہ نیوکلیر یوز ہوگا کئی معصوم مر جائیں گے، اللہ پوچھے گا اس کو. انہیں ناکام گیا. اس طرح سے ناکام جا کے کیا کرو گے دنیا سے؟ اس واسطے میں تم کو ایک حق کو پہچاننے کے لیے بول رہا ہوں. خود سے پوچھو میرا اللہ کون ہے، اور کیا میں یہ باتیں صحیح کر رہا ہوں؟ قل هو اللہ احد، ایوری سنگل سیکنڈ اس زمین پہ چل رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون بھی ایوری سیکنڈ چل رہا ہے، کیونکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن تلاوت کے وقت پڑھتے ہیں، قرات سنتے ہیں. دنیا میں آج کل بھی قرات سن رہے ہیں. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ امریکہ سے کرسچینٹی کے لیے مشنری کے 50,000 سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں پوری دنیا کے لیے، اور یہی امریکہ کے اندر ایک سے ایک اسکالر نکل رہا ہے مسلمانوں کا، ایک سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو بتانے والا نکل رہا ہے. اور میں اس واسطے خوش ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر کینہ کپٹ نہیں ہوتا. یہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس رشوت کی دیوانگی نہیں لیتی، ان کو جو ہے حلال اور حرام کی تمیز آ جاتی ہے. ہمارے اسکالر جو ہے حلال اور حرام کو بغیر جانے وہ پیٹ بھر لینے کے واسطے لیکچران دے لے کے مسجدوں سے واپس چلے جاتے ہیں، یا گھروں میں یا ان کو بلایا جاتا ہے کنٹریز میں تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر یہ فکر نہیں کرتے چل پھر کے
دیوانوں کی طرح اللہ کی طرف بلاؤ. میرا تو یہی جذبہ ہے. انسان اللہ کو طرف بلاؤ, پھر معلوم ہوگا تم کو کہ کتنی مشکلیں ہوتی ہیں. خالی لیکچریں دے لے کے جو ہے دنیا سے جو ہے تم خوش قسمت اور اطمینان کر لے کے چلے جاؤ گے دنیا سے. اللہ تمہیں پوچھے کہ کیا تم نے انسانوں کو بتایا؟ غیروں کو نہیں معلوم خل اللہ کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ڈکلیئر کر دے رہا اللہ تعالیٰ. پھر اذان میں بھی ڈکلیئر کر دے رہا مؤذن. پھر دنیا کے اندر درود بھی بھیجا جا رہا, سرکار کو ایک سیکنڈ بھی نہیں مس ہو رہا. اس سے بڑی ذات کوئی آئی نہیں. دوسرے دیوانگی میں جی رہے گروپس بنا کے, نقصان میں رہو گے. اس واسطے اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پڑھ کے ترجمہ کر کے دیکھو, پتہ چلے گا. تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس نے تم کو بنایا. ارے تمہاری ہستی ختم ہو جائے گی. میری ہستی تو اسی وقت ختم ہوگی جب میری جوانی ختم ہوگی. میں تو وہی سوچتا ہوں یہ بڑھاپا لے کے کیا کروں. کوئی میرے کو جو ہے عشق نہیں کرے گا. کوئی مجھے چھوٹی لڑکی دیکھ کے بولے گی بوڑھے آدمی انکل, یا پھر جو ہے گرینڈ فادر گرینڈ مدر بولے گی. میری جوانی کی جو محبت تھی وہ ختم ہو گئی. میری جوانی جس کو کہتا تھا میں, وہ خاک میں مل گئی. میں اب زندگی کو جو ہے رینگ رہا ہوں, سینچ رہا ہوں. جیسے جو ہے اگر سے کوئی فٹ بال کھیلتا ہے, ساکر کھیلتا ہے, گول مار دیا, انہیں کیا کرتا معلوم, ٹائم ختم ہو جانا بول کے ٹائم پاس کرتا. یا کبڈی میں اسی طرح سے انہیں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو یلو کارڈ دکھا دیا گیا, اور پھر داخل ہونے کے لیے وہاں 10 منٹ تک ٹائم پاس. ویسا ٹائم پاس ہو رہا میرا. بیکار کی زندگی چل رہی میری. لیکن میرے پاس ایک بڑا مقصد ہے. اگر تمہارے پاس عقل ہے تو یہ 3 باتوں کو سوچو. قل هو اللہ احد, یہ کیا ہے, ایوری سنگل سیکنڈ کیسا چل رہا. اور پھر غیروں کو کیوں بولا تم تمہاری عبادت کرو. کیوں نہیں آتے ان کے سامنے خدائیں؟ عیسیٰ چلے گئے, دوبارہ کیوں نہیں آئے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اللہ کے سوا معبود نہیں شہادت لیا جا رہا. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی یہ بولا جا رہا, عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر بولے جا رہا. یہ کرسچنوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سمجھ میں ہمارے والوں کو بھی نہیں آ رہا. ان سے ڈرتے ہیں یورپ میں. ارے نکلو یہاں دیکھو آ کے. میں تو کامیابی کہوں گا یہاں کے گورے. میں آج 2 ایک بڑے اسکالرس کو دیکھا جو گورے ہیں امریکہ کے, اور کالے بھی ماشاءاللہ بہت. یاسین, خالد یاسین جیسا تو میری نظر میں پیارا جذبات, اور بلال فلپس جیسے کالے بھائی میرے, یہ میرے بلال رضی اللہ عنہ کی محبت والے. تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گورے نکل کے بتا رہے اسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر. یہ شراب میں ڈوبے ہوئے, یہ عیاشی میں ڈوبے ہوئے, یہ ماں بہن کی عزت نہیں کرنے والے, یہ ننگے پھر رہے سو آج. ان میں سے نکل رہا, یہ کیسا نکل رہا کنول, یہ کیچڑ میں سے کیسا کنول نکل رہا. ارے یہ دنیا گندی ہو گئی اس وقت میں, کیسے یہ جو ہے اپنے آپ کو بچا کے دوسروں کو بچانے کے لیے نکل رہا. یہ فائر بریگیڈر کیسا بن گیا. یہ آگ سے کیوں نکالنا چاہ رہا یہ امریکہ کا گورا, یہ کالا بھائی میرا, جو کالے گورے کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں دنیا میں انسانوں کو باہر. کیونکہ اس کے بعد کامیابی ہے, وہ یہ اصل کامیابی ہے. انسان کی زندگی میں صرف جوانی تک ہی سب کچھ ہے, اس کے بعد میں میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. خالی زندگی جو ہے, کبھی پیر درد تو کمر درد, تو کبھی آنکھ درد, تو کبھی آنکھ چلے گی تو دانت چلے گئے, تو کبھی ہاتھ پیر گر گئے, تو کبھی جو ہے کینسر میں مبتلا, تو کبھی جو ہے فالج میں مبتلا, تو کبھی جو ہے استما میں مبتلا. یہی زندگی کا جو ہے پورا سلسلہ ہے جوانی کے بعد. کوئی ہے اللہ کو پہچاننے 3 نشانیاں دیا میں. میرے ویڈیو نہیں دی دنیا تک پہنچاؤ گے, خود خسارے میں رہو گے. جیسے اللہ کہہ رہا ہے خسارے میں ہو تم, یہاں تک کہ تم بھی. قرآن کہہ رہا ہے یہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.